وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کوئی وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اللہ نے ہمیں اسی چیز کا حکم دیا ہے. وہی جو ہم کہتے ہیں نا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں بزرگ کر رہے ہیں، اور جی بزرگ بھی تو اللہ نے کہنے تھے ہی کر رہے ہیں نا، پیچھے تو اللہ ہی ہے نا، وہی چیز ہے. تو مشرکین عرب ننگا طواف کرتے تھے، سب سے اعلیٰ طواف ہوتا تھا کعبے میں وہ جو بالکل الف ننگا ہو کے کرتا تھا، اور وہ کہتے تھے دیکھیں جب انسان پیدا ہوا اس وقت بھی تو اس کے جسم پہ کوئی لباس نہیں تھا، تو اب اللہ نے انسان کو بغیر لباس کے پیدا کیا، تو سب سے افضل طواف کعبہ وہ ہوگا جب انسان اپنا لباس خود اتار دے اور ننگا طواف کرے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جب یہ بے حیائی کا کام کرتے تھے، جو پھر نبی الاسلام نے جب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا اور 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا، انہوں نے وہ اس سال مشرکین عرب اور مسلمانوں نے اکٹھا حج کیا تھا. پیچھے سے پھر آیات نازل ہوئی، حضرت علی علیہ السلام کو نبی الاسلام نے بھیجا اور کہا کہ آپ نے میری طرف سے اناؤنسمنٹ کرنی ہے، کیونکہ عرب کے لوگ قریبی رشتہ دار کی اناؤنسمنٹ کو اس کی اناؤنسمنٹ شمار کرتے تھے. تو حضرت علی نے وہاں اناؤنسمنٹ کی کہ آج کے بعد نہ تو کوئی ننگا طواف کرے گا، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور نہ مشرک حرم کی سرزمین میں اب داخل ہوں گے، یہ آخری موقع ہے. تو جو طواف اس وقت کرتے تھے ننگا طواف، تو ان سے کہا جاتا تھا یار یہ عام حالت میں تو تم بھی شرم کا چھپاتے ہو، یہ طواف کعبہ ننگے ہو کے کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طرح ہی ناچتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی ہمارے بزرگ بھی مجذوب تھے. ہاں، ننگے سر نماز نہیں ہوتی، اور جو کپڑے اتار لے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. جو ننگے سر نماز پڑھ رہا ہو نا اس کے سر پہ ٹوپی رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی. اور جو سارے کپڑے اتار دے اس کے آگے پگڑیوں اور ٹوپیوں والے ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. پیر دھنکے کے پاس نہیں جا کے سارے بیٹھے ہوتے تھے، آپ کے سارے پولیٹیشینز بیٹھتے تھے وہاں نانگے پیر کے سامنے. تو وہ یہ بے حیائی کا کام کرتے تھے، کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اور واللہ امرنا بہا، اللہ نے اس کا حکم دیا، ایویں بغیر دلیل دے. ساڈا بھی تو طریقہ ہے نا جی نماز دا، تکیا نہیں، اپنی طرف سے بات کر دی. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے نبی سے فرماؤ بے شک اللہ تو کبھی اس طرح کے بے حیائی کا حکم دے گا ہی نہیں. تمہاری اسٹیٹ میں اس طرح کی کوئی بے حیائی اللہ نے رکھی ہے؟ اللہ کے مزاج میں یہ چیز ہے کہ تمہیں یہ حکم دے؟ ناٹ ایٹ آل. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر ایسی بات تہمت کے طور پہ لگا رہے ہو کہ جسے تم جانتے تک نہیں ہو؟ قل امر ربی بالقسط، اے نبی تم فرماؤ میرے رب نے تو عدل و انصاف کا حکم دیا ہے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور یہ کہ میں سیدھا کر لوں اپنا چہرہ قبلہ کی طرف ہر نماز کے وقت. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارا جائے، اسی کو پکارو، اسی کی عبادت کی جائے خالص کر کے اپنے دین کو اس کے لیے. کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے پہلے پیدا کیا تھا تمہیں اسی طرح تم لوٹ کے اس کی طرف جاؤ گے. اب یہ آیات کافی ڈیٹیل طلب ہے، اسی پہ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں سٹارٹ کروں گا تاکہ ان آیات کا حق بھی ادا ہو. فی الحال ہم اسی کے اوپر 28 نمبر آیت کے اوپر ہی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے خود ساختہ شریعت کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہر بات اللہ کی طرف خود سے منسوب نہیں کر دینی چاہیے. جو چیز بھی ہے جی قرآن میں آیا حدیث میں ہے، کئی لوگ نے دیکھا ایسے ہی بیان کرتے تھے قرآن میں لکھا ہوا جی، کتنے لکھے ہے پتہ ہی کو نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نے جو کچھ بھی سنا ہے وہ قرآن حدیث میں ہی لکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ معاف کر دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.